سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اور آپ کے جسم کو تندرست رکھنے کے لیے، آپ کو اویئرنیس دینے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے اپنا خیال رکھیے، خود اپنے آپ کو خوش رکھیے، اپنی غذا کا خیال رکھیں۔ بہت ساری ویڈیوز ہماری پڑی ہوئی ہیں، اگر آپ دیکھیں گے کہ نارمل اور ہیلدی فوڈ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے، اور ایکسرسائز سے کس طرح اپنے آپ کو سیف رکھا جا سکتا ہے، اور یہ تمام چیزیں ہیں۔ بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ دیکھیے اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر رکھنے کی کوشش کریے۔ تو آج کل جو ہے اینٹی بائیوٹک ادویہ کا زیادہ زور ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اینٹی بائیوٹک جو ہے نا، یہ بہت ہی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ یہ دوائیں جو ہے نا، اب تو مستقل اس کے اوپر یہ آ رہا ہے، جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے، اور مغربی ممالک میں تو چھوٹے بچوں کو یہ ادویات دی بھی نہیں جاتی ہیں، اور بہت ان کو سیف کیا جاتا ہے کہ وہ ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں۔ ہمارے جیسے ملکوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر فوراً اینٹی بائیوٹک لکھ کے دے دیتے ہیں، اور اینٹی بائیوٹک کیا کرتی ہے کہ وہ جو مفید، جو ہمارے جسم کے لیے بیکٹیریا جو مفید ہیں، جو ہمارے جسم میں بہت زیادہ ضرورت ہے ان کی، وہ بھی جو ہمارے آنتوں میں مقیم رہتے ہیں اور ہمارے جسم کے اندر پروٹین وغیرہ جو حیاتین جو تیار کرتے ہیں، یہ ادویات اپنی حیات بخشی کے باوجود اس لیے حیات کش کہی جاتی ہیں کہ یہ جو ہے نا ان زندہ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے لیے اچھے ہوتے ہیں، ان کو بھی پنپنے نہیں دیتی، بلکہ ان کو بھی مار دیتی ہیں۔ ان ادویہ کا ایک بڑا سلسلہ ہے جس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی تاثیر شفا کے ساتھ ضرر رسانی کی قوت میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے اگر مغربی ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے کو جیسے نزلہ زکام ہو گیا اور تھوڑی بہت چل رہا ہے اس کا، اور مائیں پریشان ہو رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ اینٹی بائیوٹک دے دیں، لیکن وہ لوگ نہیں دیتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس سے بچے کی کتنی تکلیف ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے جیسے ممالک میں کیا ہوتا ہے کہ ذرا سا آپ ڈاکٹر سے کہیں اور وہ فوراً جو ہے نا اینٹی بائیوٹک دے دیتے ہیں، حالانکہ اینٹی بائیوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ یہ سوچئے بعض دفعہ مریض ضد کرتا ہے اور بعض دفعہ جو ہے ایسے عطائی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ لکھ کے دے دیتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ نہیں لیں، آپ نہیں لیں ایسی ادویات، تھوڑا ریسٹ کریں۔ جیسے نزلہ زکام ہے، یہ چھوٹی موٹی بیماری ہے تو اس کے اندر ریسٹ بہت زیادہ ضروری ہے۔ نزلہ زکام ہے تو اس کے اندر آپ بھپارا لے سکتے ہیں، سوپ پی سکتے ہیں، تاکہ وہ چیز جو ہے نا ختم ہو جائے، بجائے اس کے کہ اینٹی بائیوٹک پھانکیں اور اپنے جسم کو اور مزید جو ہے نا تباہی کی طرف لے جائیں۔ یہ تو یقین کیجئے کہ اس کی تاثیر اگر شفا لاتی ہے تو ضرر رسانی قوت میں بھی اس میں اضافہ کرتی ہے۔ مانع حمل گولیاں کھانے سے جو وائٹامنز بی اور جو وائٹامنز وغیرہ کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ معدنی تیل یعنی سیال پیرافین زیادہ عرصے استعمال کیا جائے تو جو وائٹامن اے ہے کے جذب میں خلل پڑتا ہے، اس طرح کہ ان کے جسم میں قلت ہو جاتی ہے۔ اگر بار بار دوا ایسی کھائے جس سے یورین جو ہے وہ زیادہ ہے تو جسم میں نمک اور پوٹاشیم کی کمی ہو جاتی ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ سب سے بہترین دوا یہ ہے کہ آپ دن میں 10 گلاس پانی پئیں۔ اگر آپ 10 گلاس پانی پئیں گے تو خود بخود لازمی بات ہے کہ آپ کو جو وہ اگر یورین میں کوئی انفیکشن وغیرہ ہے تو ویسے تو دوا کھائی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کوشش یہ کیجئے کہ پانی ایک شفا بخش، حیات بخش جو ہے نا ایک دوا ہے، اور بہت ہی حیات بخش چیز ہے۔ تو اپنے انفیکشن کو پانی سے دور کریں، اور یورین آنے کے لیے تو بیسٹ چیز ہے کہ اگر آپ کو کم آتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ پانی بہت کم پیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو لوگوں کا یہ ہے قاعدہ ہے کہ پانی ساتھ رکھتے ہی نہیں، بس کھانے کے اوپر پانی پی لیا صبح دوپہر شام اور سمجھے کہ بس پانی کی کمی پوری ہو گئی۔ نہیں، آپ یقین کیجئے کہ آپ کو 8 سے 10 گلاس پانی تو دن میں ضروری پینا ہے، اور اگر آپ پانی پئیں گے تو جسم کے جو فاسد مادے ہیں وہ ویسے ہی باہر نکل جائیں گے اور آپ صحت مند اور تندرست رہیں گے۔ تو نمک اور پوٹاشیم کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ لوگ سخت کمزوری کی شکایت کرتے ہیں۔
اس سے اچھا یہ جو دوائیں ہوتی ہیں کہ جن سے مختلف قسم کے صحت کے مختلف مسائل کو دور کیا جاتا ہے، یعنی بیماری کے مختلف مسائل کو دور کیا جاتا ہے، اینٹی بائیوٹک والی دوائیں جو تھی مختلف، تو یہ کولیسٹرول کو کم کرنے والی بھی ادویہ ان میں شامل ہے۔ یہ تمام حیاتین معدنیات اور دیگر اس میں جو مغذیات ہوتے ہیں اس کی کمی ہو جاتی ہے، یعنی کہ وائٹامن منرل وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ اس کی کمی ہو جاتی ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہر دوا کے ہر پیکٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے اور واضح لکھا ہوتا ہے کہ زمانے حمل کی پہلی سہمائی میں اس دوا سے اعتراض کریں، اس دوا سے بچے کے بناوٹ میں فرق آ سکتا ہے۔ یہ بات منوانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ جو دوا بچوں کی ٹیشوز کی نشو و نما کو بگاڑ سکتی ہے وہ ہر انسانی ٹیشو کو کچھ نہ کچھ نقصان ضرور پہنچا سکتی ہے۔ اگر 2-3 دوائیں ایک ساتھ استعمال کی جائیں تو دوا کے ضرر میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس قدر زیادہ عرصے ادویات کھلائی جائیں اس قدر شدید اس کے اثرات ہوں گے، کیونکہ آج کل اکثر ادویات طویل عرصے تک کھلائی جاتی ہیں، اس لیے ان کا نقصان ظاہر ہے۔ سب سے زیادہ ضرر ادویہ کا یہ ہے کہ غذا کے مقوی اجزاء جو ہیں ان کو ہضم اور جذب نہیں ہونے دیتی، اس طرح وہ جزو بدن نہیں بنتے۔ جب ان ادویات کی وجہ سے قلت غذا یعنی غذا کی کمی اور دوسرے ثانوی اثرات ہوتے ہیں تو بیمار اس کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ جو لوگ صحیح اظہار پر قادر نہیں ہوتے یہ کہہ کر قصہ مختصر کرتے ہیں کہ دوا گرمی کر رہی ہے، اور عقل اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان ادویات کی یلغار سے بچا جائے۔ ان ادویہ کے عذاب سے بچنے کے اول تو بے ضرورت دوا نہیں کھانی چاہیے، صرف اس وقت دوا کھائی جائے جب کوئی مستند ڈاکٹر مشورہ دے۔ دوسرے غذا اچھی اور متوازن کھائیے جس میں چکنائی، چینی اور نمک کم ہو، سبزیاں، ترکاریاں، بغیر چھنا آٹا، پھل، دودھ، پانی اور گوشت، مچھلی، مرغی مناسب مقدار میں ہوں۔ ہمارے ہاں بیماری کی حالت میں غذا کی غیر ضروری طور پر جو مار دی جاتی ہے اس سے مریض کی حالت اور بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ایک دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے مریضوں کو مرغی تو دیتے نہیں ہیں بلکہ مرغی کے یخنی بنا کے اس کو دے دیتے ہیں اور مرغی خود کھا لیتے ہیں، تو بیچارہ مریض کیا کرے، اس کی صحت کیسے اچھی ہوگی۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ سوپ دے رہے ہیں تو اس میں ساتھ میں مرغی بھی ہونی چاہیے۔ اس زمانے مرض میں یہ ضروری ہے کہ مریض کی عام جسمانی صحت پر نظر رکھی جائے، اس کو تھکن اور خستگی نہ ہونے دی جائے۔ ایک ماہر ڈاکٹر، ہوشیار ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ایک ہوشیار تیماردار کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مریض اس صورتحال کا صحیح طرح سے سدباب کر سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ متوازن اور مناسب غذا ہمارا سب سے بڑا دفاع ہے، اور پانی صحت بخش چیز ہے، مرض کے خلاف بھی اور ادویہ کے سبب سے ہونے والی غذائی قلت کے خلاف بھی۔ آپ بھی صحیح طریقے سے غذا کھائیں گے، صحیح طریقے سے پانی پئیں گے، دن میں 10 گلاس، ہلکی پھلکی ورزش کریں گے، آرام کے وقت آرام کریں گے، نیند پوری لیں گے، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ بہت عرصے تک صحت مند اور تندرست رہیں گے اور آپ بہت طویل عمر کے مالک ہوں گے۔